عدیل صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کو اگر دیکھیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نشے کی طرف راغب ہو چکی ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے آپ؟ آپ کا شکریہ. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، ہم کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پورے سیٹ اپ میں مجھے 17 ایئرز ہو گئے اس میں کام کرتے ہوئے. میں نے اب دیکھا ہے کچھ عرصے سے کہ گورنمنٹ یا ہمارے ادارے بہت سیریس ہیں، اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس کو ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھ کے اب وہ چیلنج سمجھ کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اس میں صرف ہمارے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے، ہم لوگ اس پہ بھی فوکس کریں. والدین کی کیا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم اب جس طرح نشہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، پہلے 90s میں لوگ ہیروئن پیتے تھے، چرس کا نشہ کرتے تھے، اب وہ ماڈرن سگریٹ جو تھا وہی ایسے کہ یہ سگریٹ پیتا ہے. جی بالکل. اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا تو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ اسموکر ہے، یہ اسموکر ہے، اس سے دور رہا جائے. ہاں اس سے دور رہا جائے. اب کے حالات اور بری چیز اس سے سمجھا جاتا تھا، اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے، محفلوں میں ہر جگہ پہ عام ہے. دیکھیں وہ سگریٹ بھی ماڈرن ہو کے ویپ میں آ گئی، الیکٹرک سگریٹ آ گئی. اب وہ لڑکیاں بھی یوز کر رہی ہیں تو وہ بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. جبکہ ایک لڑکی کو سگریٹ پیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں لوگ معیوب سمجھتے تھے لوگ، لیکن ویپ میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اب اسی طرح ہمارے والدین کی کیا ہے، اصل میں تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا بات. نیگلیجنس، کوئی بھی نشہ کرنے والا ہے اس کی ساری جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں سے ہے، گھر سے ہے. یعنی کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں، انہیں دیکھیں کہ بچہ اسکول سے آیا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے، کیا وہ نارمل ہے یا اس کی جو عام طور پہ جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس میں فرق نظر آ رہا ہے. نیند آ رہی ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کے وہ پیسے مانگ رہا ہے زیادہ، چڑچڑا پن ہے. تو ظاہر ہے یہ آپ نے جو بات بتائی کہ خالی مطلب اداروں کا کام نہیں ہے، اس میں پیرنٹس کو بھی بہت رول ادا کرنا پڑے. ابھی اس کی ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی پچھلے ہفتے ایک پروگرام کروایا تھا، ٹھیک ہے، جو ہم اویئرنیس کمپین کرتے ہیں. تو وہاں پروگرام کرنے کے بعد ہم نا اپنا ہیلپ لائن کا نمبر اور بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا اسی یونیورسٹی سے کہ ہم گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، سر آپ کا لیکچر سنا تھا، میرا بھائی جو آیا ہے نا مجھے شک ہوا ہے یہ ویپ استعمال کرتا ہے. اچھا. اور اس کے بیگ سے بھی ویپ نکلی ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے. میں نے اسے کہا اور کہنے لگی، میں نے اپنے بھائی کا انٹرویو کیا، اس نے بتایا کہ میری کلاس میں آدھے سے زیادہ سب بچوں کے پاس ویپ ہے. تو میں نے کہا وہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے. اس نے اسکول ایک بڑی چین ہے اس کا نام لیا، میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پہلے پرنسپل سے بات کریں، اس کے ٹیچر سے بات کریں، اگر وہ نہیں اس پہ کام کرتی پھر آپ ہمیں بتائیں، ہم جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اسکول ہے یہاں یہ ہوتا ہے. تو وہ پھر مجھے بچی کا نیکسٹ ڈے اس سے اگلے دن فون آیا کہ میں نے پرنسپل سے بات کی ہے. تو پرنسپل کہنے لگی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے یہ سارے ویپ بھی لے کے آتے ہیں. تو وہ اس طرح سٹوری شروع ہوئی تھی. وہ کہنے لگی کہ بچے کی نا ایک سالگرہ تھی تو وہ سالگرہ کا گفٹ نا وہ ہم سے پیسے مانگ رہا تھا کہ میں نے بچے کو ویپ دینی. ٹھیک ہو گیا.